بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ جنید جمشید خیبر پختونخوا میں کسی ذاتی کام کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب جنید جمشید نے مکمل طور پر میوزک سے اپنے آپ کو ہٹا لیا تھا۔ اب وہ صرف خود کو اسلام کے سانچے میں ڈال چکے تھے اور میوزک سے بہت زیادہ دور ہو چکے تھے۔ قصہ مختصر یہ کہ عصر کی نماز کے وقت جنید جمشید مدرسہ عمر فاروق، جس کے ساتھ ملحقہ ایک بڑی مسجد بھی تھی، اس میں جا پہنچے کہ یہاں عصر کی نماز باجماعت ادا کر لوں گا۔ جنید جمشید مسجد میں داخل ہوئے تو وضو خانہ میں رش تھا۔ ایک صاحب نے انہیں بتایا کہ مسجد کے ساتھ ملحقہ مدرسہ ہے، آپ وہاں جا کر بھی وضو کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر رش بہت زیادہ ہے اور یہ نہ ہو کہ آپ عصر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا نہ کر سکیں۔ جنید جمشید نے اس صاحب کا شکریہ ادا کیا اور وضو کرنے کی غرض سے مدرسے کے وضو خانہ میں داخل ہوئے۔ یہ انتہائی شاندار اور وسیع مدرسہ تھا، جہاں بچوں کی رہائش تھی، ان کا سامان پڑا ہوا تھا اور انہی کے لیے وضو کی جگہ بھی بنی ہوئی تھی۔ نماز میں چونکہ ابھی کچھ وقت باقی تھا تو جنید جمشید نے وضو کیا اور ان چھوٹے چھوٹے فرشتہ نما صاف ستھرے مدرسے کے بچوں کے قریب بیٹھ کر ان کی معصومانہ گپ شپ سے مستفید ہونے لگے۔ جنید جمشید اس وقت نئے میوزک کو بالکل چھوڑ کر داڑھی رکھ چکے تھے اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے میں ہمہ تن مصروف تھے، لہٰذا انہیں کسی نے نہ پہچانا۔ یہ چند منٹ تک مدرسہ کو غور سے دیکھتے رہے، پھر ان کی نظر مسجد اور مدرسے کی تزئین و آرائش پر تھی کہ کس طرح کا کام ہوا ہے اور مدرسے میں پڑھنے والے طالب علموں کو کون کون سی سہولیات دی جا چکی ہیں۔ نظر گھماتے ہوئے جنید جمشید کی نظر طالب علموں کے پڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے صندوقوں پر پڑی۔ جنید جمشید نے جب غور سے دیکھا تو ان صندوقوں میں سے ایک بہت ہی پرانا اور خستہ حالت کا صندوق تھا، جو زنگ کی وجہ سے جگہ جگہ سے سوراخ زدہ ہو چکا تھا۔ جنید جمشید جب اس صندوق کے قریب پہنچے تو اس پر تحریر ایک جملہ دیکھ کر بہت زیادہ چونک گئے اور انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس صندوق پر لکھا تھا، فکر نہ کر، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ جنید جمشید سے رہا نہ گیا اور بے سختہ کھڑے ہوئے اور اس ٹرنک کے پاس جا کر اس لکھائی پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ ان کی یہ حرکت بے سختہ تھی اور نہ جانے کیوں گہری سوچ میں ڈوبے جنید جمشید کے گرد پتہ نہیں کیوں دکھ، درد اور کرب کا ایک حالہ سا بن گیا تھا۔ کچھ دیر جنید جمشید کسی گہری سوچ میں ڈوب چکے تھے۔ اس کے بعد جنید جمشید نے اس بچے کے بارے میں پوچھا کہ اس صندوق کا مالک کون بچہ ہے، یہ صندوق کس طالب علم کا ہے۔ چند طالب علموں نے جنید جمشید سے کہا کہ اس صندوق کا مالک طالب علم اوپر نماز کے لیے جا چکا ہے اور اس وقت وہ وضو کر رہا ہے۔ باقی بچے بھی نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو جنید جمشید بھی ان طالب علموں کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرنے چلے گئے۔ بظاہر تو جنید جمشید نماز میں کھڑے تھے، مگر دوران نماز بھی صندوق پہ لکھا وہ جملہ کہ فکر نہ کر، یہ وقت بھی گزر جائے گا، ان کے حواس پہ چھایا رہا۔ نماز سے فارغ ہو کر جنید جمشید دوبارہ اسی مدرسے میں آ گئے اور اس بچے سے ملے۔ جنید جمشید نے بڑی ہی محبت سے اس طالب علم کی انگلی پکڑی اور اس کو صندوق کے پاس لے گئے۔ یہ 10 سال کا ایک خوبصورت بچہ تھا جس کا نام سکندر علی تھا۔ جنید جمشید نے بڑی محبت سے اس ننھے فرشتے سے حال احوال پوچھا اور اس جملے کے معنی پوچھنے لگ گئے۔ وہ بچہ عمر کا چھوٹا تھا، لیکن دماغی طور پر وہ اپنی عمر سے زیادہ ذہین اور سمجھدار تھا۔ پہلے تو اس طالب علم سکندر علی نے ٹال مٹول سے کام لینے کی کوشش کی، لیکن پھر جنید جمشید اصرار کرنے لگے کہ آپ نے اس جملے کو کہاں سے لیا اور اپنے صندوق کے لیے اسی جملے کا انتخاب کیوں کیا۔ وہ طالب علم مسکرایا اور یوں مسکرایا کہ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آنسوؤں کی ایک لکیر اس کی آنکھوں سے نمودار ہوئی اور گالوں سے ہوتی ہوئی مسجد کی چٹائی پر جذب ہو گئی۔ جنید جمشید بخوبی محسوس کر رہے تھے کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر کہہ نہیں پا رہا تھا۔ جنید جمشید نے اس کے ماتھے کا بوسہ لیا اور اس طالب علم کو تسلی دی۔ ایک دوسرے طالب علم کو پانی لانے کا کہا اور اس کے پاس بیٹھ گئے۔ وہ طالب علم نہ جانے کیوں روئے جا رہا تھا۔ ذرا سی دیر بعد وہ کچھ بحال ہوا
اور بتایا کہ میں 3 سال کا تھا کہ میرے والد محترم ایک حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حادثہ بھی کیا تھا کہ ان کو فالج ہو چکا تھا۔ بے شمار ڈاکٹرز کو ان کا چیک اپ کروایا، لیکن کسی نے بھی مستند طریقے سے ان کا علاج نہیں کیا، کیونکہ ہم غریب تھے اور رقم ہمارے پاس تھی نہیں۔ سرکاری ہسپتالوں میں آپ کو پتہ ہے کہ علاج کیسے کرتے ہیں، اگر کسی کے پاس سفارش یا پیسہ ہو اس کا علاج صحیح کرتے ہیں، ورنہ ڈاکٹرز صحیح طرح سے غریب مریض کو دیکھتے تک نہیں۔ لہٰذا میرے والد کے چند مویشی تھے، میری ماں نے وہ سارے بیچ کر میرے والد کی صحت پر لگا دیے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ صحت یاب نہ ہوئے، حتیٰ کہ ہمارے گھر میں کچھ بھی باقی نہ بچا کہ جس سے میری ماں بیچ کر میرے والد کے علاج پہ لگا سکے، اور آخر کار ایک دن وہ اللہ سے جا ملے۔ پھر اس بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جنید جمشید نے اسے گلے سے لگایا اور حوصلہ دیا۔ اس کے بعد وہ طالب علم کہنے لگا کہ میری ایک بہن ہے جو مجھ سے 2 سال بڑی ہے، والدہ محترمہ اور بہن گھر میں ہیں۔ میرے والد صاحب کو دین اسلام کی تعلیمات سے بڑا لگاؤ تھا اور ان کی خواہش تھی کہ میں بڑا ہو کر عالم بنوں۔ انہوں نے اس خواہش کا اظہار میری امی سے کیا تھا۔ وہ فوت ہوئے تو امی نے ان کی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کر لیا۔ رشتہ دار ہیں نہیں، جو 4 گھر رشتہ داروں کے تھے وہ میرے والد کے انتقال کے ساتھ ہی ہمیں چھوڑ گئے اور ہم سے ہمارا حال تک پوچھنا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے گھر میں سوائے غربت کے اور کچھ نہیں ہے، اگر ہم ان کے ساتھ تعلق رکھیں گے تو یہ ہم سے پیسے یا کچھ نہ کچھ مانگتے رہیں گے، لہٰذا انہوں نے ہم سے جان چھڑانا ہی بہتر سمجھا۔ اس لیے رشتہ دار ہمارے دور دور تک نہیں ہیں، بس چھوٹا سا کنبہ ہے۔ امی اور بہن لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں اور مجھے یہاں داخل کروا گئی ہیں۔ میں یہاں پر تقریباً 6-7 ماہ سے تعلیم حاصل کر رہا ہوں اور زیادہ سے زیادہ پڑھائی پر توجہ دیتا ہوں۔ مہینے بعد میری ماں آتی ہیں اور مجھے 2 دن کے لیے گھر لے جاتی ہیں۔ اس دوران ابو کی قبر پر بھی جاتے ہیں اور بتا کر آتے ہیں کہ ان کی خواہش پہ میں عالم بن رہا ہوں۔ میں گھر امی جی اور بہن کو دیکھ کر پریشان ہوتا ہوں، کیونکہ ہمارے گھر میں کبھی کبھار بڑی مشکل سے 2 وقت کی روٹی بنتی ہے اور میری ماں کے کپڑے اکثر جگہوں سے پھٹے ہوئے ہیں جن پر سینکڑوں پیوند لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اپنے گھر کی حالت اور اپنی ماں کے کپڑوں کو دیکھ کر میں پریشان ہو جاتا ہوں اور بے سختہ میری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ تو امی کہتی ہیں سکندر علی پتر فکر نہ کرو، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ جب میری والدہ نے یہ بات کہی تو مجھے یہ جملہ بہت پیارا لگا تھا، اور ایک دن بس ایسے ہی بیٹھے ہوئے میں نے یہ جملہ اپنے صندوق پر تحریر کر دیا۔ جنید جمشید اس طالب علم کی باتیں بڑے غور سے سن رہے تھے۔ پھر یہ طالب علم کہنے لگا کہ رات کبھی کبھی مجھے دیر تک نیند نہیں آتی، ابو بہت یاد آتے ہیں، امی اور بہن کا کام کرنا یاد آتا ہے، بے چین ہوتا ہوں تو میں اٹھ کر اس جملے کو دہرا لیتا ہوں۔ احساس کا کوئی لمحہ آئے یا بچوں کے پاس کوئی ایسی چیز دیکھوں جو باوجود خواہش کے میں حاصل نہیں کر پاتا تو میں اپنے اس ٹرنک کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہوں اور پوری توجہ سے امی جی کے اس قول کو پڑھ لیتا ہوں۔ اس طالب علم کی باتیں سن کر جنید جمشید کی آنکھوں سے بھی بے سختہ آنسو نکل آئے تھے۔ اس کے بعد جنید جمشید نہ جانے کن گہری سوچوں میں گم ہو گئے کہ اس طالب علم نے کیا کہا اور جنید جمشید نے کیا سنا۔ یہ تو نہ وہ لکھ سکتے تھے اور نہ بیان کر سکتے تھے، کیونکہ اس معصوم طالب علم کی آواز میں اتنا درد تھا اور اس کے الفاظ میں اس طرح دکھ چیخ چیخ کر بول رہے تھے جس کو بیان کرنا ناممکن تھا۔ جنید جمشید نے اس بچے کو گلے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر دونوں روتے رہے۔ روتے ہوئے جنید جمشید نے اپنے سر سے اپنا عمامہ اتارا اور اس چھوٹے بچے سکندر علی کے سر پر رکھ کر سنہری الفاظ کہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری جگہ پر تمہیں ہونا چاہیے اور انشاءاللہ یہاں سے عالم بن کر تم اس قوم کی رہنمائی کرو گے۔ آپ جیسے لوگوں کی اس ملک کو بہت ضرورت ہے، کیونکہ آپ ہی اس قوم، اس ملک پاکستان کی حقیقی وارث ہیں۔ یہ دیکھ کر چند بچوں نے مدرسے کے حافظ صاحب کو بلایا جو یہاں پر استاد کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ جب وہ آئے اور انہوں نے ان دونوں کو حوصلہ دیا، جنید جمشید سے پوچھنے لگے کہ بھائی آپ کون ہو؟ کیا آپ اس طالب علم کے رشتہ دار ہیں؟ کیونکہ میں نے کبھی آپ کو یہاں پر نہیں دیکھا، لیکن جس طرح آپ رو رہے ہو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ اس بچے کے بہت قریبی رشتہ دار ہیں۔
اس وقت جنید جمشید نے اپنا تعارف کروایا۔ پھر جنید جمشید نے تمام بچوں اور اساتذہ کو حوصلہ دیا اور کہا کہ یہاں پر جو غریب طالب علم تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کے نام مجھے بتائے جائیں، میں ان کے وظائف مقرر کروں گا۔ اس کے بعد اساتذہ نے چند طالب علموں کے نام کی پرچی جنید جمشید کو تھمائی۔ پھر جنید جمشید ہر مہینے اس مدرسے کے ان طالب علموں کے لیے کچھ رقم بھیجتے تھے۔ جنید جمشید کہتے ہیں کہ اس واقعہ نے مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچائی اور اس دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے بیٹوں کو عالم بناؤں گا جو دین اسلام کی خدمت کریں۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ میری یہ خواہش ہے کہ میرے بیٹے بیان کریں اور میں ان کے سامنے بیٹھ کر ان کا بیان سنوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دین اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کریں۔ میں تمام لوگوں سے کہتا ہوں کہ تقریباً ہمارے ملک کے ہر شہر میں مدرسہ جات ہیں جہاں یہ اللہ کے مہمان ننھے منھے فرشتے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح کے بچے ہمارے ہی بچے ہیں، ان پر زبانیں اچھالی جاتی ہیں۔ یہ معلوم نہیں کہ یہ معصوم کن کن حالات سے گزر کر ہمارے امام پیشوا بنتے ہیں۔ کچھ نادان ان پر زبان درازی کرتے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ ان کی حفاظت اللہ کے نورانی فرشتے کرتے ہیں، ان کے پاؤں تلے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ آخر کوئی وجہ تو ہے کہ زبان درازی کرنے والے مصلی رسول کے قابل نہیں ہوتے، بلکہ یہی معصوم پھول ہی مصلی رسول پر ہمارے امام بنتے ہیں۔ اس لیے ان کے خلاف نہ بولا کریں، کیونکہ سورج پر تھوکنے سے اس کی شان کم نہیں ہو جاتی اور نہ سورج پر بھونکنے سے وہ بے نور ہو جاتا ہے۔ اور جب کبھی آپ کا چکر مسجد یا مدرسے میں لگے اور یہ معصوم فرشتے آپ کو نظر آئیں تو ان کا حال احوال ضرور پوچھ لیا کریں اور جس قدر ہو سکے ان کی مالی معاونت کیا کریں۔ انہیں نئے کپڑے لے کر دیا کریں، کھانے کے لیے اپنے گھروں سے اچھے اچھے پکوان بنا کر ان معصوم فرشتوں کو کھلایا کریں۔ اور آخر میں کہتے ہیں کہ میری عمر گزر چکی ہے، محبت کے حقیقی حقدار یہ معصوم بچے ہیں، یہی اس دنیا اور آخرت میں ہم سب کے حقیقی وارث ہیں۔ ان کو اپنی اولاد سمجھا کریں اور خاص کر اہل محلہ ان کے احوال سے باخبر رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے یہ ننھے منھے مہمان فرشتے ہماری توجہ کے مستحق ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ان کا خیال رکھیں، یہ ہماری عاقبت کے لیے مفید ہوگا اور اس سے ہماری دنیا اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ باقی وقت تو ان کا بھی گزر ہی جائے گا۔ میں نے یہ امانت آپ تک پہنچا دی اور یہ امانت آپ نے ہر مسلمان تک پہنچانی ہے۔ امانت میں خیانت نہیں کرنا، کیا پتہ یہ تحریر ہی آپ کی بخشش کا وسیلہ بن جائے۔ اگر آج کے دور میں ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو نہ کہ صرف طالب علم بلکہ والدین بھی بچوں کو زیادہ سے زیادہ وقت ترجیحات سکول بھیجنے میں کرتے ہیں، بجائے صبح کے وقت مسجد میں اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کے۔ حالانکہ جانتے سب ہی ہیں کہ حقیقی علم دنیا اور آخرت میں کامیابی کا جو سرچشمہ ہے وہ قرآن پاک کی تعلیمات ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بچوں کو دنیاوی تعلیم نہیں دینی چاہیے، لیکن اگر ہم موازنہ کریں دینی اور دنیاوی تعلیم کا تو پہلے دین کو رکھیں، اپنے بچوں کو قرآنی تعلیم لازمی دلوائیں، انہیں اسلام کے بنیادی احکامات سے روشناس کروائیں، کیونکہ اس تعلیم کے بغیر کوئی بھی شخص دونوں جہانوں کی حقیقی کامیابی کبھی نہیں پا سکتا۔